کیفیت ہے کہ اللہ کے پاس لوٹنے سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ ڈر بات کس کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ خوف کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کے پاس جب لوٹ کے جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں یہی دنیا میں رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے صدقات و خیرات آسمان پہ نہ پہنچے، زمین پہ مار دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بندگی ریاکاریوں کی نظر ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کیے گئے اکارت ہو جائیں، اس پر ہمیں ثواب نہ ملے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد دل لرز رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں ہیں ہم اور کہاں تھے ہمارے اسلاف؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ ان کا غلام ہے، ان کا غلام ہے، وہ کچھ پیسے لا کر کے دیتا ہے اور اسے کچھ کھانے کی چیزیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم نے اسلام کو لوگوں پر پیش کیا، سارے لوگوں میں ہم نے تردد دیکھا تھا، دیکھیں گے، سوچیں گے یہ اکیلا میرا رفیق یار ہے، یہ میرا رفیق غار اکیلا تھا کہ پہلی بار میں نے اسلام کو پیش کیا تو اس نے آمنا و صدقنا کہا۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے غلام نے کچھ کھانے کی چیز پیش کی، منہ میں ڈال لیا، حلق سے نیچے اتر گیا، اس کے بعد سوال کیا، ہمیشہ پوچھ کر کے کھایا کرتے۔ یہ اہتمام تھا کہ جو کھانا پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کس چیز کا ہے، کیسا ہے، یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد استعمال کیا کرتے۔ اور اس بار نہ پوچھ سکے، لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا، پوچھا رے لائے تھے کہاں سے، ملا تھا کہاں سے؟ یہ کہا زمانہ جاہلیت میں نے کچھ جوتشی کا کام کیا تھا، کہانت کی تھی، اور مجھے کہانت آتی نہیں تھی، تکہنت فی الجاہلیہ وما وجیدھا، میں نے جاہلیت میں کہانت کی تھی، کسی کا ہاتھ پڑھا تھا، کسی کی تقدیر بتانے کی کوشش کی تھی، لکیروں کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں فیصلے سنائے تھے، اور مجھے یہ ہنر آتا نہیں تھا، وہ کمائی باقی رہ گئی تھی، وہی لے کر کے آیا ہوں، دیا ہوں۔ میرے بھائیوں، خوف دیکھیے گا، خوف دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا۔ اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک لقمے کے بدلے ان کی گرفت کر لے۔ دیکھیے گا اثر کیا ہے، اپنے ہاتھ کو منہ کے اندر ڈالتے ہیں، بڑی مشقت سے اسے کہہ کیا۔ غلام نے کہا، اے ابو بکر صدیق، یہ ایک لقمے کے بارے میں آپ کی حالت ہے، یہ ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں گیا ہے اور اس کے لیے آپ اتنا پریشان ہیں۔ کہا اگر اس کے لیے، اس لقمے کو نکالنے میں اگر مجھے اپنے جان کی بھی قربانی دینی پڑ جاتی تو میں اپنی جان دے دیتا، مگر اس لقمے کو اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیتا، اس سے میں اپنے جسم کا خون بننے نہیں دیتا۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ کہا میں نے نبی سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو، جو جسم حرام مال سے پلا ہو، النار اولا بھی، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ جن کے دلوں میں اس طرح کا خوف ہو کہ ایک لقمہ اندر گیا ہے، جن کے دلوں میں اس طرح کا ڈر ہو، جن کو اللہ کی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا اس قدر ڈر ہو، ایک لقمہ گیا ہے، وہ بھی انجانے میں گیا ہے، میرے بھائیو، اسے نکالنے کی کوشش ہے۔ اور ہمارا معاملہ حرام خوری کا یہ ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گرفت پر آ جائے، ایک بھی آدمی ہمارے علاقے میں بچنے والا نہیں ہے، ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کے یہ کہتے میں نے کسی کا حق نہیں کھایا ہے۔ بھلا بتاؤ، اس پورے علاقے میں کس نے اپنے بیٹی کا حق ادا کیا ہے؟ کس نے اپنے بہن کو میراث میں حصہ دیا ہے؟ کس نے اپنی پھوپھی کا حصہ لوٹایا ہے؟ کس نے لوگوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا دعوے دار؟ کوئی ہے ایسا ملنے والا؟ نہیں۔ ایک لقمے پر اتنا ڈر ہے میرے بھائیوں، اور ہم نے تو بیگھے کے بیگھے کھا رکھے ہیں، ہم نے بیگھے کے بیگھے کھائے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گرفت نہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی صفت ہے
اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی بیان فرمائی، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں، صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں جن کو قرآن کی آیتیں جب پڑھ کر کے سنائی جاتی، جن کو احکامات الہیہ بیان کیے جاتے، جن کو دین کی باتیں سکھائی جاتی، جن کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جاتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کی آیت سنائی گئی، دین کی باتیں بتائی گئی، اللہ کے احکامات سنائے گئے، ان کے ایمان کو ان آیتوں نے زیادہ کر دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ اللہ کے بندو، خوش ہو جاؤ اللہ کے بندو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ اللہ کی دین کی باتیں سننے کے لیے اس ٹھنڈی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے نرم گداز بستروں سے نکل کر کے، نرم گداز بستروں سے نکل کر کے، اور یہاں ٹھنڈی میں آپ بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جن کے سامنے موبائل کی اسکرین ہوگی اور اس پر نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ کی نافرمانی کی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ خوش قسمت ہو کہ دین کی باتیں سننے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، یہ ٹھنڈی برداشت کر رہے ہو۔ آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دوں آپ کو میرے بھائیوں، آپ سب کے نام، میری مائیں اور بہنوں، آپ سب کے نام کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی عرش پہ کر رہا ہے۔ آپ سب کے نام کے تذکرے اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کی برکھا آپ پہ برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سکونت نازل فرما دیا ہے۔ ایسی مجلس میں، جس مجلس میں کوئی بدبخت نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی گئیں، قرآن کے حکامات سنائے گئے، قرآن کی آیتیں سنائی گئیں، قرآن پڑھ کر کے سنایا گیا، ان کے ایمان کو تازہ کر دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ اور مجھے آپ سب سے امید ہے کہ یہ دین کی باتیں سننے کے بعد آپ جب آج رات کو واپس جائیں گے، بستر پر سونے کے لیے اپنی پیٹھ رکھیں گے، تو آپ سب کی یہ نیت ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ فجر کی نماز میں اٹھیں گے نا انشاءاللہ، ارادہ بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ ارادہ بنا کے جا رہے ہیں میرے بھائیو، گویا کہ ان تقریروں نے آپ کے دل پر اثر کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کے حکامات کی تاثیر ہے، اللہ کے فرمان کی یہ تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر اس کی تاثیر سید الانبیاء امام المرسلین پہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، صحابی اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں آپ ذرا قرآن پڑھیں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی اقرؤ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی قرآن تو آپ ہی نازل ہوا ہے اور آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ قرآن کا نزول، قرآن کے نزول کے لیے خالق کائنات نے آپ کے سینے کا انتخاب کیا ہے، آپ کی شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، میں دوسروں سے سننا بہت پسند کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دوسروں سے قرآن سننا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اس صحابی کی قسمت ہے، اس صحابی کی قسمت کو کیا کہنا۔ اللہ کے نبی جن سے قرآن سننا چاہتے ہو اور اپنے دل کو معطر کرنا چاہتے ہو، قرآن کی آیات سے اپنے دل کو سجانا چاہتے ہو، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا نبی چاہتے ہو قرآن کی زبان سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، صحابی رسول سورہ نساء کی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں، 41ویں آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کیجئے
بس کیجئے، آپ اپنی قرات روک دیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ ہم نے کیا دیکھا کہ قرآن نے نبی کے سینے پہ اثر کر دیا، نبی کے دل پر اثر کر دیا ہے، آپ کے ایمان میں تازگی آ گئی ہے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں اشک بار ہیں، قرآن کا اثر ہو چکا ہے، اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں ہیں ہم اور کہاں ہے قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں میں؟ کہاں ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر؟ کہاں ہے اس کے اثرات؟ ہم ڈیلی قرآن سنتے ہیں، قرآن کا پیغام سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، احکامات الہیہ سنتے ہیں، ہمیشہ خطبوں میں سنتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ تقریریں سنتے ہیں، نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھتی؟ میرے بھائیوں، اس لیے آپ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہو، میری مائیں اور بہنیں، آپ سب دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں، آپ کے دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں میں آپ کو، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی باتیں سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اگر اس کا اثر آپ پر نہ ہوا، اس کے اثرات آپ پر نہ ہوئے، تو میرے بھائیو آپ کا آنا بھی بے سود ہو جائے گا۔ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں۔ آئیے اگلی صفت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری تیسری صفت بیان فرمائی ہے اہل ایمان کی، پہلی صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے نام کا ذکر آیا تو دل لرز اٹھا، دوسری صفت بیان فرمائی کہ قرآن کی آیتیں جب پڑھ کے سنائی گئی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان کو تازگی مل گئی، ان کے ایمان کو تازگی مل گئی۔ اور تیسری چیز، باتیں بہت ہیں اور ہماری بیٹیاں اس انتظار میں ہیں کہ موقع ان کو فراہم کیا جائے۔ میں آخری بات یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ان کے اوصاف بیان کیے، کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سچے مومن وہ ہیں جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں اسی مناسبت سے ایک بات کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ باہر کمانے کے لیے گئے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے دیگر ممالک کا سفر کیا ہوگا، بہت سارے لوگ اپنے ملک میں ملازمت سے جڑے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ روپے پیسے کمانے کے اس میں لگے ہوں گے، بہت سارے لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ملازمت سے جڑے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ نوکری کر رہے ہوں گے، کوئی اپنے ملک میں ہے، کوئی کہیں پر ہے۔ اس مناسبت سے میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر صحیح معنوں میں آپ کا توکل اپنے رب پہ ہو جائے، صحیح معنوں میں آپ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہو جائیں، تو ہمارا جو یہ ڈنڈی مارنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے میں جو ڈنڈی مارنا ہے، کمائی کرتے وقت جو حرام کمائی کو اپنے گھر میں لے آنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کم ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک چور چوری کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنے پروردگار پر بھروسہ وہ نہیں ہے کہ اسے روزی دینے والا ہے۔ خالق کائنات تو یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر کوئی بھی ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کی ضمانت لے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، آج کے 20 سال 25 سال پہلے اس گاؤں میں بآسانی آپ پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے، ساری پگڈنڈی، سارے راستے ٹوٹے پھوٹے، بڑے مشکل سے جہاں پر انسان کا خط پہنچتا تھا وہاں لوگ کہاں پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزی کا بندوبست کیا۔ اور دیکھیں آپ خلیجی ممالک کا سفر کر گئے، ویزا ڈھونڈتے ہوئے آپ کو پہنچ گیا ہے۔ کیا پھر بھی یقین نہیں آیا
پھر بھی یقین نہیں آیا کہ ہم چوری پر اتر آئے، ہم بے ایمانی پر اتر آئے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اس طرح بھروسہ کر لیتے جس طرح پر اللہ پر بھروسہ کیا جانا چاہیے، تو اللہ تمہیں بھی روزی اسی طرح سے دیتا جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے کے گھونسلے میں کوئی دہری ہوتی ہے؟ اس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے بھائی؟ کوئی ہے اس کے پاس بینک اکاؤنٹ؟ کوئی ہے؟ کوئی بینک بیلنس ہے؟ آپ نے بچپن میں بڑے سارے لوگوں کو گھونسلے، بڑے پرندوں کے گھونسلے اجاڑے ہوں گے، کبھی آپ نے کوئی دانا دیکھا اس کے اندر؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی پرندے کے پاس آپ نے اسٹور نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، وَيَرُوحُ بِطَانًا، شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو شکم شیر ہو کر کے آتا ہے، اپنی روزی بھی چھوٹ کے لاتا ہے، اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی بھی روزی تلاش کر کے لاتا ہے۔ بھلا بتاؤ اس پرندے کو روزی کون دیتا ہے؟ اس پرندے کو یہ یقین ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرد عطا فرمائی، سوچنے کی طاقت عطا فرمائی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے مگر سوچتے نہیں۔ اس پرندے کو یقین ہے مگر ہم انسانوں کو یقین نہیں ہے، اس لیے چوری پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے چوری کرنے سے پہلے سوچ لو میرے بھائیوں، اگر آپ کے حصے کی وہ روزی ہے، اگر آپ کا وہ مال ہے تو آپ کے گھر میں یقیناً آ کر کے رہے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ وسائل پیدا فرمائے گا، آپ جائز سبب اختیار کرو، حلال طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، میں ترجمہ آیت کا کر دیتا ہوں اور اس میں بات ختم کرتا ہوں۔ تیسری صفت یہ رہی، اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں شیخ ابرار مدنی حفظہ اللہ نے بہت اچھے انداز میں آپ کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ یہ ایک ایسا دھاگا ہے یہ نماز جو آپ کو آپ کے خالق سے جوڑتی ہے۔ اگر یہ دھاگا کٹ گیا، آپ اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیے، یقین مانیں آپ کا رشتہ نماز سے ٹوٹا، خالق کائنات آپ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا، خالق کائنات آپ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ اس لیے مسجدوں سے جڑو۔ اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں جو ہم نے انہیں بحیثیت روزی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پانچ صفات جن کے اندر ہو، بھلا بتاؤ کون ہے وہ؟ بولو۔ اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ دعوے دار مومن نہیں، صحیح معنوں میں وہی سچا مومن ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلند درجات ہیں، اللہ کی مغفرت ہے اور مکرم روزی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ بار الہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس میں تو برکت اڈیل دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان پیاری باتوں کو اتار دے، اے اللہ ہم کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے دین کی بات سیکھنے کے لیے اے اللہ اب تک بیٹھے رہے، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنے دین کی، اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں جو قرض خواہ ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اللہ ہمیں جن کی بہن بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں مولا ان کے لیے نیک اور صالح رشتے کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اے اللہ ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، ان کے لیے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اللہ جنت الفردوس ان کا ماما اور مسکن بنا دے۔ اللہ ہمیں جن کے والدین باحیا
حیات ہیں، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت تو نے ان کے قدموں میں رکھی ہے، اس جنت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس جنت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ و احسن الیکم۔